نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک سبق آموز حکایت سنانے کا ارادہ ہے۔ ایک بادشاہ جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ شکار تو ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اس کو پیاس لگی تو پانی کی تلاش میں وہ ایک باغ میں داخل ہوا۔ وہاں اس کا مالی موجود تھا۔ اس سے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، پانی ہے آپ کے یہاں؟ اس نے کہا پانی تو نہیں ہے، لیکن یہ انار کا باغ ہے، اگر آپ کہیں تو میں انار کا جوس آپ کو پلا سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا اس سے اچھی بات ہی کیا ہے؟ تو اس نے اپنی لڑکی سے کہا، جو خوبصورت بھی تھی خوبصورت بھی تھی، کہ ایک پیالہ انار کے جوس کا انہیں لا کر پلاؤ۔ وہ گئی اور اس نے ایک ہی انار نچوڑ کر پورا ایک کٹورا شربت سے بھر دیا اور اس کو ٹرے میں رکھا، اور اس کے ساتھ 3 گلاب کی پتیاں بھی الگ الگ رکھی، اور جا کر کے بادشاہ سلامت کو پیش کیا۔ بادشاہ سلامت نے انار کا جوس دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، اور چونکہ گرمی میں پسینے سے شرابور تھا، لہذا کٹورا ایک دم اٹھا کر ایک ہی سانس میں اس نے پی لیا۔ پھر اس نے لڑکی سے پوچھا کہ تم نے یہ گلاب کی 3 پتیاں کیوں رکھی تھی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے رکھا تھا کہ آپ گرمی کی حالت میں ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، ایسی حالت میں آپ کو ایک ہی سانس میں انار کا شربت پینا مناسب نہیں ہے۔ اب آپ سے یہ زبان سے کہنا تو گستاخی ہوتی، تو اشارہ کرنے کے لیے میں نے گلاب کی 3 پتیاں رکھ دی کہ آپ 3 سانس میں پیے، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور سنت یہی ہے، پانی ہو یا مشروب ہو، جہاں تک ہو سکے 3 سانس میں پینا چاہیے۔ ایک ہی سانس میں غٹ غٹ پینا جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ماشاءاللہ لڑکی کتنی سمجھدار ہے۔ پھر اس نے مالی سے پوچھا کہ بھائی اس باغ سے تمہیں سالانہ کیا آمدنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 300 دینار۔ ایک دینار جو ہوتا ہے سونے کا سکہ ہوتا ہے، جو 4.5 ماشے کے وزن کا ہوتا ہے، تو سال میں کھا پی کر مجھے 300 دینار بچتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا حکومت کو کیا دیتے ہو؟ جو حکومت جو ہے وہ صرف زمین کی پیداوار پر عشر وصول کرتی ہے، باغ کے پھل میں کچھ وصول نہیں کرتی۔ تو بادشاہ نے دل میں سوچا کہ پھلوں کی آمدنی بھی اچھی خاصی ہے، اگر میں یہ حکم جاری کر دوں کہ جتنے بھی پھلدار درخت ہیں ان کے پھلوں سے بھی ٹیکس وصول کیا جائے، عشر وصول کیا جائے، ٹیکس تو نہیں عشر وصول کیا جائے، تو آمدنی بھی حکومت کی بڑھ جائے گی، جس سے عوام کے اندر خوشحالی آئے گی، اور باغ والوں کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس نے دل میں سوچا، اور پھر لڑکی سے کہا اور مالی سے کہا کہ بھئی ایک کٹورا اور پلاؤ۔ اب لڑکی کٹورا لے کر گئی اور بہت دیر میں اسے بھر کے لائی۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ پہلے تو بہت جلدی لے آئی تھی، اب اتنی دیر کیوں لگائی اس نے؟ خیر جب وہ آ گئی تو اس سے پوچھا تو نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہا بات یہ ہے کہ پہلے تو ایک ہی انار سے کٹورا بھر گیا تھا، اب 5 انار توڑ کر نچوڑ کر میں لائی ہوں، تب مشکل سے یہ بھرا ہے، اس لیے دیر لگی۔
تو اس نے مالی سے پوچھا بھائی یہ اتنی دیر اس میں واقعی لگی ہے اور کیوں لگی ہے؟ تو اس نے عجیب جواب دیا کہ پھل ہوں یا پیداوار، کاروبار ہو یا زراعت، اس میں خیر و برکت جو ہوتی ہے بادشاہ کی نیت سے ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ وقت کی نیت صحیح ہوگی تو پیداوار میں بھی، چاہے وہ پھل ہوں یا فصل، اس میں برکت ہوگی۔ اگر اس کی نیت میں فطور ہوگا تو اس میں برکت ختم ہو جائے گی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلا کٹورا انار کے جوس کا پینے کے بعد آپ کی نیت میں خلل آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ برکت ختم ہوئی ہے۔ پہلے ایک انار میں کٹورا بھرا تھا، 5 میں بھی مشکل سے بھرا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ مالی بھی بڑا ذہین ہے، بڑا ہوشیار ہے، اس کی بیٹی نے تو 3 گلاب کی پتیوں سے مجھے سبق دیا، اس نے 5 انار نچوڑنے پر مجھے سبق دے دیا۔ تو دل میں اس نے توبہ کی، اس کو کچھ پتہ نہیں ان کو بھی، اس نے دل میں توبہ کی کہ اللہ میں اس سے باز آیا، یہ جانے ان کا باغ جانے، اوشر ان کی ذمہ داری ہے، میں کیوں خام خواہ لوں، جتنا لے رہا ہوں یہی کافی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی دل میں اپنی نیت بدلی۔ جب نیت بدلی تو پھر اس نے کہا کہ جو ہے 1 انار کا اور جوس لا دے۔ لڑکی گئی ظاہر سے میں 1 کٹورا پھر بھر کے لیے۔ اچھا آپ کیسے اتنی جلدی آ گئی؟ کہ جی میں کیا کروں، اب 1 انار سے کٹورا بھر گیا۔ تب اس نے اپنے دل کی بات بتائی، یعنی بادشاہ نے مالی سے کہا کہ بھائی پہلے کٹورا پینے کے بعد میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں تمہارے سے بھی ٹیکس لیا کروں گا اور تم پر بھی کچھ بیانہ وغیرہ لگاؤں گا، اس کی وجہ سے برکت واقعی ختم ہوئی۔ پھر جب میں اس سے بعد آیا تو برکت واپس آ گئی۔ یہ ہے سب نیت کے دار و مدار۔ اس لیے ہم اپنی ملازمت ہو یا تجارت ہو، کاروبار ہو یا نوکری ہو، زراعت ہو یا تجارت، سب جگہ سب سے پہلے اپنی نیت سے ہی رکھیں۔ اور ہر آدمی اپنے کاروبار میں اچھی نیتیں کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے خود اس کے واسطے خیر و برکت ہوگی اور ان سب اچھی نیتوں کا ثواب ملے گا، دوسروں کو بھی اس خیر و برکت ملے گی۔ اور بری نیتوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ مثلا تجارت کرنے والا یہ نیت کر سکتا ہے کہ اللہ میں یہ چیز اس لیے بیچ رہا ہوں تاکہ یہاں سے مسلمانوں یا انسانوں کو ان کی ضرورت کی چیز آسانی کے ساتھ مل سکے۔ اب چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا پہننے کی چیز ہو یا برتنے کی چیز ہو، جیسے برتن وغیرہ، ہر آدمی جو کچھ بھی بیچے اسے یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں اس لیے یہ سب چیزیں بیچ رہا ہوں یا اللہ یہاں سے مسلمانوں کو اور مسلمان نہ ہو تو انسانوں کو، یا اللہ ان کی ضرورت کی چیز آسانی کے ساتھ دستیاب۔ ایک تو یہ نیت کرے، اس کا ثواب الگ ملے گا، برکت ہوگی اس کی وجہ سے۔ دوسری یہ نیت کرے کہ اللہ میں یہ سب چیزیں اس لیے بیچ رہا ہوں تاکہ مجھے حلال روزی ملے، اس کا ثواب الگ ملے گا انشاءاللہ، اس سے برکت ہوگی، کیونکہ حلال کھانے کی نیت ہے، حلال کمانے کی نیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اس کے الٹ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ اللہ میں اس لیے کہ میں حلال کماؤں، حرام سے بچوں، یا اللہ میں حرام کے ایک پائے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں اور خوب حلال اور طیب روزی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس نیت سے میں کاروبار کر رہا ہوں، تو یہ حرام سے بچنے کا ثواب الگ ملے گا، حلال حاصل کرنے کا ثواب الگ ملے گا۔ اور پھر یہ نیت کرے کہ اللہ میں اپنی دکان میں، اب مثلا 3 قسم کے مال ہو سکتا ہے کہ بہت ہی ادنا درجے کا گھٹیا، دوسرا درمیانے درجے کا بہتر، تیسرا بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عمدہ، بہت ہی معیاری۔ اب تینوں کی نیت الگ الگ ہے۔ گھٹیا سے گھٹیا، کم سے کم تر، سستا، بہت ہی سستا مال اپنی دکان پہ رکھ کے اس میں یہ نیت کر سکتا ہے کہ اللہ جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، جن کے اندر خریدنے کی طاقت نہیں ہے، آمدنی ان کی بہت نہ، ایسے لوگوں کو میرے یہاں سے چیزیں آسانی سے مل جائیں، کیونکہ میں سستی دوں گا، چیزیں بھی سستی ہیں، نفع بھی میں کم رکھوں گا، تاکہ ان کو یہاں سے چیزیں سہولت سے مل جائیں، اور تو کہیں تو ملیں گی نہیں،
میں ایسی چیز ایسے رکھ رہا ہوں تاکہ ایسے غریب لوگ میرے پاس آئیں اور اپنی ضرورت کی چیز لے کر چلے جائیں. اور درمیانے درجے میں یہ ہے کہ یہ نیت کر لے کہ اللہ غریب لوگ بھی لے سکیں اور درمیانے درجے کے لوگ بھی لے سکیں اور اعلیٰ لوگ بھی اعلیٰ مالدار لوگ بھی لینا چاہیں تو آسانی سے ان کو ان کی ضرورت کی چیزیں یہاں مل جائیں. اور اعلیٰ اور بڑھیا چیز رکھتا ہے تو یہ نیت کر لے کہ اللہ جو مسلمانوں کے اندر مالدار لوگ ہیں یا انسانوں میں جو مالدار لوگ ہیں ان کو تو بڑھیا چیز چاہیے ہوتی ہے، ان کو پیسے کی تو کوئی کمی نہیں ہوتی، ان کو بڑھیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں بڑھیا چیز تاکہ وہ یہاں آرام سے ان کو معیاری چیزیں ان کو مل جائے. یہ نیت کرے اس کا ثواب الگ ملے گا. اور یہ نیت کر لے کہ اللہ میں اس لیے کاروبار کر رہا ہوں تاکہ کما کر کے اس کے نفع میں سے صدقہ کروں، خیرات کروں، زکوٰۃ ادا کروں، عمرہ کروں، حج کروں، صدقہ خیرات کروں. اب یہ 5 نیتیں ہو گئی. صدقے کی نیت الگ ہو گئی، زکوٰۃ کی نیت الگ ہو گئی، عمرے کی نیت الگ ہو گئی، اور کیا کہتے ہیں حج کی نیت الگ ہو گئی. یہ جو 4 نیتیں یہ ہو گئی. اور صدقہ بھی کروں تو 5ویں نیت ہو گئی. تو یہ نیت، اور صلہ رحمی کروں یہ 6ٹھی نیت ہو گئی. اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کو مومن قوی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جب میں مالی اعتبار سے مستحکم ہوں گا تو جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو جاؤں گا. ورنہ تو آدمی پیسے کمانے کی غم میں گھلتا چلا جاتا ہے. جس کے کاروبار نہیں ہوتا اس سے پوچھو بیچارے کہ نہ کھانے کا مزہ، نہ پینے کا مزہ، نہ نیند آوے، نہ کچھ آوے. تو میں اس لیے کماتا ہوں تاکہ میں مومن قوی بنوں. اور مومن قوی اللہ تعالیٰ کو مومن ضعیف سے زیادہ پسند ہے. اب اس کا ثواب الگ ملے گا. اور اس نیت سے آدمی حلال روزی کمائے کہ میں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ معاشرے کے اندر میں عزت کی زندگی گزار سکوں. اس لیے کہ جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یا دوسروں کے پاس جو کچھ چیزیں ان کے اوپر نظر رکھتا ہے، لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں. اور جس کے پاس سب کچھ ہو اس کو ایسی نظر کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یا اللہ میں اتنا کما لوں کہ میں دوسروں کو دینے والا رہوں اور لینے والا نہ بنوں، اور میں لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا نہ رہوں. اب یہ دیکھو کتنی ساری نیتیں میں نے بتائی. ان سب نیتوں سے آدمی کاروبار کر سکتا ہے. تو ان سب نیتوں کا ثواب الگ ملے گا اور اس کی ایک عبادت، کاروبار بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا. کیونکہ نیتوں کی وجہ سے عبادت بن گیا اور پھر ساری اچھی نیتیں تو برکت ہی برکت انشاءاللہ. تو بھئی اس میں یہ سبق ہے. ایک تو یہ کہ جب آدمی پیے تو 3 سانس میں پیے، بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اطمینان سے پیے. یہ بوتل ہو اور چائے شربت، یہ سب چیزیں بھرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ آدمی گٹ 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 کر کے جب پیر میں بھر لے. اس کا یہ نہیں ہے. یہ چیزیں ذرا سا آرام سے پینے کی ہوتی ہیں. سب سے بہتر طریقہ سنت طریقہ ہے کہ اس کے اندر آدمی کو آرام سے پی بھی لیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا مزہ بھی لے لیتا ہے. مزہ لینا الگ نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرے. پینا الگ نعمت ہے، اس کا الگ شکر ادا کرے. اس طرح سے پینے میں، ایسے کھانے میں بھی ہمیشہ بسم اللہ، ہاتھ دھو کر کلی کر کے دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے قریب سے کھائے، اور کھانے کے بعد انگلیاں بھی چاٹے، پلیٹ بھی صاف کرے. یہ نہیں کہ ایسے ہی گندا سندا چھوڑ دے. اس طرح سے دوسرا یہ کہ بھائی نیت صحیح رکھے. دکانداری میں بھی جتنی آدمی کی نیت صاف ہوگی اور نیت صحیح ہوگی اتنی اس کے کاروبار میں برکت ہوگی. اور جتنی نیت خراب ہوگی بس اتنا ہی سمجھو کاروبار چاہے کتنے ہی دکان بھری ہوئی ہو اور چاہے کتنے ہی گاؤں کی چہل پہل ہو، اس کی برکت نہیں ہوگی. بعض لوگ یہ بیچارے کہتے رہتے ہیں کہ ہم گاہک بھی بہت آتے ہیں، مال بھی خوب بکتا ہے، لیکن پتہ نہیں پیسے کہاں آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں. اس کے بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اس میں ایک بڑی وجہ نیت کی خرابی ہے. اس لیے اپنے آمدنی کے ذرائع جو بھی ہیں اس میں آدمی سب سے پہلے اپنی نیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا